है उसे इंसान कहते हैं। इसी तरीके से जो पेट रखता है वो आदमी है, लेकिन जो पेट को हराम से बचाता है उसे इंसान कहते हैं। जो पेट में सिर्फ लुक़मा हलाल डालता है उसे इंसान कहते हैं। जो पैर रखता है उसे आदमी कहते हैं। जो पैरों से चलकर मस्जिद जाता है अल्लाह की रजा के लिए उसे इंसान कहते हैं। गरीब नवाज ने आदमियों को इंसान बनाया। 90 लाख आदमियों को इंसान बनाने का शरफ गरीब नवाज ने हासिल किया। अब अगर इस पर किसी को एतराज है कि मोइनुद्दीन ने आदमी को इंसान बनाया, क्या यह जुर्म है? अल्लाह, अगर यह जुर्म है तो मुझे बताया जाए। आदमी को इंसान बनाना भी कोई, बताओ, हलाल की तरफ लाना कोई जुर्म है? आंखों का सही इस्तेमाल बताना कोई जुर्म है? जबान का सही इस्तेमाल बताना कोई जुर्म है? सरकार गरीब नवाज तो यही सिखाने के लिए आए थे। मेरा उन्वान इस वक्त गरीब नवाज की करामात नहीं बल्कि गरीब नवाज के मलफूजात है। इसलिए कि गरीब नवाज की करामतें सुनकर अब मैं वैसी कोई करामत बताने की सलाहियत नहीं रखता, आप वैसी कोई करामत बताने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन गरीब नवाज के मलफूजात सुनकर मैं भी अमल करूं और आप भी अमल करें तो कम से कम हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी कब्र भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। मेरे भाइयों, सरकार गरीब नवाज के कलिमात कितने खूबसूरत होंगे कि सख्त दिल लोगों के दिल नर्म हो गए, मोम पड़ गए, उनकी जिंदगियां बदल गई, उनकी जिंदगियां संवर गई, उनकी जिंदगियों में इनकलाब आ गया। मैंने कहा अखलाक दाई और अखलाक नबूवत एक दूसरे का जो है अखलाक नबूवत का अक्स होते हैं दाई दीन के अखलाक, और नबूवत का फर्क होता है दाई और नबी के अंदर। अब आप अंदाजा फरमाए गरीब नवाज ने कैसी कैसी गुफ्तगू फरमाई, आज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हुजूर गरीब नवाज के मलफूजात बहुत लंबे चौड़े नहीं होते थे, कभी 2 मिनट, कभी 3 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 17 मिनट, बस इतने आपके मलफूजात होते थे और आपके सामने बैठे हुए लोग आंखों से आंसू जारी होते थे, जिंदगियां बदल जाती थी। हमारे सामने जो बैठते हैं उनकी जिंदगियां पता नहीं कितनों की बदलती है, नहीं बदलती, लेकिन वो जबान में कितनी तासीर थी। याद रखना, जो लोग सिर्फ लोगों की नसीहत के लिए बोलते हैं वो बोलकर भी चले जाते हैं, न बोलने वाले पर कोई असर, न सुनने वालों पर कोई असर। लेकिन जो जबान खुद अमल करने के बाद बोलती है, जो जबान अल्लाह की रजा के लिए बोलती है, फिर वो खुद भी बदलती है और दूसरों को भी बदल देती है। वो इनकलाब था, बड़ा अजीम इनकलाब, जो गरीब नवाज ने चंद सालों के अंदर अल्लाह अकबर बपा फरमाया था। आपको ये मालूम होना चाहिए, एक ही लिबास पर गरीब नवाज ने पूरी जिंदगी गुजार दी। इतने पेवन लगे कि जब गुस्ल कर आपको जब विसाल के बाद गुस्ल दिया गया तो वो आपका कुर्ता कई किलो का हो गया था। हुजूर सैयदुल उलमा महरेरवी रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि कई किलो का वो कुर्ता हो गया था। उसकी वजह ये थी कि पेवन पर पेवन, पेवन पर पेवन लगने की वजह से वो कुर्ता कई किलो का हो गया था। अंदाजा तो फरमाए। और 3 दिन के बाद एक मर्तबा खाना खाते थे। गौर कीजिए, हम एक दिन में 3 बार पेट भर के खाते हैं, अल्लाह आपको और खिलाए, लेकिन एक दिन में 3 बार पेट भर के खाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, खुदा को नाराज करते हैं, खुदा के गजब को दावत देते हैं। मगर वो अल्लाह का कैसा दरवेश था कि 3 दिन में एक मर्तबा खाते थे और सिर्फ 3 लुक़मे खाते थे, और कभी एक हफ्ते में एक मर्तबा खाते थे और 3 लुक़मे खाते थे। अचंभा लगता है ना, मुझे घाघर का सागर का घाघर में आना उतना मुताज्जिब नहीं करता, उतना ताज्जुब में नहीं डालता जितना हफ्ते में 3 लुक़मे खाना ताज्जुब में डालता। जी। गौर कीजिए, हमें ये चीज पता ही नहीं है, हमने कभी इस चीज को डिस्कस की ही नहीं है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि सरकार गरीब नवाज की पूरी जिंदगी 97 साल की थी, 97 ईयर्स, और उसमें अव्वल के 27 साल आप रात को आराम करते थे, दिन को जागते थे, लेकिन आखिरी के 70 साल न कभी रात को सोए न कभी दिन को सोए। अल्लाह की इबादत में वक्त तो गुजार दिया। गौर करें, नहीं सोया। आप कहेंगे 70 साल तक कोई नहीं सोए? अब यहां ध्यान देना, गुफ्तगू अब आ रही। बहनें भी मौजूद, ऐसा हो सकता है कि कोई 70 साल ना सोए? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता। 2 चीजें,
ایک عشق اور ایک فکر. انسان کو یا تو عشق جگا سکتا ہے یا تو فکر جگا سکتی. نہ ہمارے پاس عشق ہے نہ ہمارے پاس فکر ہے. ہم دونوں سے عاری ہے اور ہمارے یہ بوجھ زمین پہ بھاری ہے. زمین بھی سوچتی ہوگی یہ بوجھ مجھ پر سے کب ہلکا ہوگا. یہ گناہوں کا بوجھ, یہ پاپ کا بوجھ, یہ جو ہم اتنے کلو کے ہیں, یہ پاپ کا بوجھ ہے زمین پر. زمین بھی سوچتی ہوگی کہ یہ بوجھ مجھ سے کب ہلکا ہوگا, یہ بوجھ مجھ سے کب ختم ہوگا. ہاں, میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا, حرام کام کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, تو یہ چونٹیاں, یہ مکھیاں, یہ مچھر, یہ پرندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا ہمیں طاقت دے تاکہ ہم اس کا گلا پکڑ کے دبا دیں اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیں تاکہ زمین کا بوجھ ہلکا ہو جائے, یہ پاپ کی گٹری ختم ہو جائے. مجھے بتاؤ, جس سے مچھر بھی نفرت کرے, جس سے کھٹمل بھی نفرت کریں, جس سے چونٹیاں بھی نفرت کریں, جس سے پرندے بھی نفرت کریں, ارے یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے پاپیوں کے قریب سے تو وہ ہوائیں بھی پاپیوں سے نفرت کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. جس دن ہم اللہ کی فرما برداری کرنے لگے کوئی نفرت نہ کرے, سب محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا 70 سال تک کسی کا جاگنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عشق اور فکر انسان کو جگا سکتے ہیں. فکر کسے کہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. ایک انسان بہت تھکا ہوا ہے, بہت تھکا ہوا ہے, بہت تھکا ہوا ہے, بستر نرم موجود ہے, اے سی چل رہا ہے, پنکھا چل رہا ہے, سونے کا موڈ بھی ہے. اچانک فکر ہوتی ہے میری بیٹی کو رشتے نہیں آ رہے ہیں. اب بتاؤ تھکا ہوا انسان سو سکتا ہے اس فکر میں؟ اس کو نیند نہیں آتی. اللہ اکبر. میرے بیٹے کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ بولو اس فکر میں نیند آتی ہے. کتنے ایسے باپ اور مائیں یہاں موجود ہیں جو اللہ اکبر دن بھر کی تھکن کے باوجود بھی بیٹی کے رشتے کی فکر انہیں سونے نہیں دیتی. اب مجھے بتاؤ جب بیٹی کے مستقبل کی فکر تمہاری تھکن کے باوجود تمہیں رات بھر سونے نہیں دیتی تو اللہ اکبر جو بندہ آخرت کی فکر کرنے لگے اسے نیند کیسے آئے؟ وہ آخرت ہمیں نہیں پتا آخرت میں کیا ہوگا. غریب نواز جانتے تھے آخرت میں کیا ہوگا. فکر آخرت اللہ والوں کو سونے نہیں دیتی. یہ اور بات ہے, ہمیں بیٹی کی فکر سونے نہیں دیتی, ہمیں بیٹے کی فکر سونے نہیں دیتی, اللہ والوں کو آخرت کی فکر سونے نہیں دیتی. اس لیے کہ آخرت میں تو ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ معاذ اللہ وہاں تو تماشا ہوگا. استغفر اللہ. لوگ تو یہ کہتے ہیں وہاں تو تماشا ہوگا. میں نے کہا اللہ اکبر, آخرت میں کیا ہوگا یہ حدیث میں موجود ہے. اللہ کے سچے رسول اب کیوں وہ نہیں سوئے؟ یا تو فکر سونے نہیں دیتی یا تو عشق سونے نہیں دیتا. میں پہلے فکر پر ہی گفتگو کر لوں تاکہ ہمیں بھی آخرت کی فکر ہو جائے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, آخرت کیا ہے؟ آخر کس فکر آخرت نے اللہ والوں کو سونے نہیں دیا؟ تو اللہ اکبر, میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا, وہ قیامت کا دن جس کے بارے میں ہم دھڑلے سے کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا, وہاں تو تماشا ہوگا. اللہ اکبر. یاد رکھنا دیکھنے والے ضرور دیکھیں گے جنہیں اللہ دکھائے گا, لیکن ہمیں فکر کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں اور حضور کی بات پر جو یقین نہیں کرتا میں اس کو سچا مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ کچھ بھی ہو جائے وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا. آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا,
ہوگا. اور وہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا, ایک ہاتھ کا فاصلہ. آج سورج جو ہے وہ چمک رہا ہے پشت کی طرف سے, اس دن سورج چمکے گا چہرے کی طرف سے, اور لوگوں کے بھیجے ان کی کھوپڑیوں میں ایسے کھول رہے ہوں گے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے. مسلمانوں ذرا تصور کرو, ہمارے سچے رسول فرما رہے ہیں ہمارا کھوپڑی کے اندر بھیجا کھولنے والا ہے, وہ دن آنے والا ہے. بتاؤ اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس دن تو صرف انہی کا بھیجا نہیں کھولے گا جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, باقی سب کا بھیجا کھولے گا. ہے کوئی گارنٹی کہ اللہ کے عرش کا سایہ ہمیں اور آپ کو ملے گا؟ جس کو سایہ نہیں ملے گا, اللہ اکبر. ذرا تصور تو کرنا میرے بھائی, مئی کی گرمی میں اس طریقے سے تڑپتے ہو, پتلے پتلے کپڑے پہنتے ہو, اے سی ڈھونڈتے ہو, سایہ ڈھونڈتے ہو, دوپہر میں کوئی گھر کے باہر نہیں نکلتا. میرے بھائیوں اسی پر بس نہیں, تمہارے اور میرے سچے رسول نے فرمایا انسان پسینے میں ہوگا. اور پسینہ کتنا ہوگا؟ سچے رسول فرماتے ہیں کسی کا پسینہ ٹکنوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا, کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا, کسی کا پسینہ کندھوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ منہ تک ہوگا. کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا اور وہ پسینے میں بدبو آ رہی ہوگی, اور اس پسینے کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جس کا پسینہ ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا, وہ جہاں جہاں جائے گا اس کا پسینہ ساتھ ساتھ جائے گا. اب میرے بھائیوں بتاؤ ہمارا کیا بنے گا؟ یہ فکر آخرت سونے نہیں دیتی اللہ والوں کو. ہم تو کبھی فکر نہیں کرتے, ہمیں تو فیکٹریوں کی فکر ہے, ہمیں تو بنگلوں کی فکر ہے, ہمیں تو اپنی دنیا کی فکر ہے. میرے بھائی یہ دنیا میں بہت دنوں تک نہیں رہنا ہے, اس دنیا سے کوچ کرنا ہے. کتنا رہو گے دنیا میں؟ 10 سال, 20 سال, 50 سال, 100 سال. ارے یہ دنیا میں چند سال رہنا ہے, اس کی اتنی فکر کر رہے ہو جو میدان محشر میں 50,000 سال کھڑے رہنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہاں تو بیٹھنا بھی ہے, لیٹنا بھی ہے, دادا گیری بھی چلنا ہے, بابا گیری بھی چلنا ہے, سب چلنا ہے یہاں. اس کی اتنی فکر ہے, وہاں بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں اگر 50,000 سال اللہ صرف کھڑا کرتا, صرف کھڑا کرتا, تو بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے. ہم 50 منٹ کھڑے نہیں رہ سکتے, 5 گھنٹے ہم کھڑے نہیں رہ سکتے, 50 گھنٹے کھڑے نہیں رہ سکتے. 50,000 سال کس نے کہا؟ مولوی صاحب کی بات ہوتی تو آپ مذاق اڑا کے نکل جاتے, یہ رسول اللہ کا فرمان. 50,000 سال کھڑے رہے, اور اس کھڑے رہنے میں کیا ہے؟ سورج سر پر ہے, بھیجا ناک سے بہ رہا ہے, بھیجا کان سے بہ رہا ہے, زبان سوکھ کر سینے پہ لٹک گئی ہے, کوئی کسی سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں, ماں بیٹے کو اپنا بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں, بھائی اپنے بھائی کو بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں, کوئی کسی کا پرسان حال. حساب ہونا اللہ کی طرف سے, حساب ہونا ہے. کتنا حساب ہونا ہے؟ غور کریں, کتنا حساب ہونا ہے. یہاں تک فرمایا اگر کسی کی اجازت کے بغیر تم نے اس کی لکڑی اٹھا کر دانت میں خلال کیا ہوگا, اللہ اس بغیر پوچھی لکڑی لے کر خلال کرنے کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا. اگر تم نے کھڑے کھڑے کسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا, اس دیوار کو کھرچنے پہ تمہارے ناخن کے اندر جو مٹی آئی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا. حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے بغیر سینگ بکری کو, سینگ والی بکری نے جو سینگ ماری تھی, اللہ تعالیٰ سینگ والی بکری سے پوچھے گا کہ بغیر سینگ والی بکری کو تو نے سینگ کیوں مارا تھا, اور اللہ بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلائے گا. ذرا سوچو, جو لوگوں کے لیے محشر نہیں ہے, جو لوگ شریعت کے مکلف نہیں ہیں, جب ان کو وہاں بدلہ دیا جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ فکر ہونی چاہیے ہمیں, اور ہمیں نہیں ہے محشر کی فکر. ہم تو سوچ رہے ہیں مولانا یوں جنت ملے گی کیونکہ ہم نے مولانا شاہد کا دامن پکڑا ہے, ہم نے سید محمد صاحب کا دامن پکڑا ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں, سچی بات عرض کروں, سب کے دامن کی اہمیت اپنی جگہ. ایک بات آپ کو بتاؤں,